بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شعبان المعظم کے ایسے خصوصی اور بیش قیمت فضائل اور برکات کہ جن کو جان کر آپ ان سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں جانیں گے تو بعد میں آپ کو معلوم ہوا تو آپ پچھتائیں گے۔ نیز ہم جانیں گے اس مہینے میں کی جانے والی کچھ ایسی منکرات اور بدعات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کے کرنے سے ہمیں فوائد تو کچھ حاصل نہیں ہوں گے لیکن ان کے بہت سارے نقصانات ہمیں مل سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایسے خصوصی فضائل اور اعمال کہ جن کو کر کے بہت سے سلف اور صالحین نے فائدہ اٹھایا، اور جن کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ مختلف قسم کے اعمال اس میں جو سنت بھی ہیں وہ شیئر کروں گی۔ ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے، آپ کی طبیعت کے مطابق آپ اسے کر کے اس مہینے کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا خصوصی مہینہ ہے کہ جس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں بار بار ملتا ہے۔ جی ہاں، شعبان المعظم، جسے تعظیم والا مہینہ کہا گیا، یہ وہی شعبان ہے کہ جس کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے۔ شعبان کی جب دن کو 14 تاریخ گزرتی ہے تو وہ رات، آنے والی رات 15ویں رات کہلاتی ہے۔ اس رات کو احادیث مبارکہ میں شب بارات کہا گیا، یعنی گناہوں سے بری کر دینے والی رات۔ اس رات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس مضمون کو 10 سے زائد صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں ان کے پیچھے گئی اور آپ کو جنت البقیع جو کہ قبرستان ہے اس میں کھڑا پایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس قدر برکت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قبیلہ بنو کلب بہت زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا۔ پھر صرف بکریوں کے برابر نہیں بلکہ بکریوں کے بالوں کے برابر۔ آپ سوچئے ایک بکری پر کس قدر زیادہ بال ہیں، تو پھر کتنے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہوگی۔ لیکن ایک اور حدیث مبارکہ میں مروی ہے کہ اس رات تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ کا ترجمہ شیئر کر رہی ہوں۔ صحیح عین الفاظ آپ کو کتب احادیث میں ملیں گے۔ فرمایا گیا وہ بد نصیب اور 7 اشخاص جن کی مغفرت نہیں کی جائے گی، وہ مشرک ہے ایک، اور دوسرا والدین کا نافرمان۔ مشرک بتوں کو شریک ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والا، قبرستانوں میں دفن کیے گئے لوگوں کو حاجت روا ماننے والا، حضرت علی کو مشکل کشا ماننے والا۔ تو یہ سارے ہی اس میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا تو خدا کے ساتھ کسی کو معبود مانتے ہیں، یا خدا کی جو ذاتی صفات ہیں جیسے رزاق، روزی دینے والا، مصور، پیدا کرنے والا، ان تمام اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اگر شریک ٹھہرائے گا تو وہ صفاتی شرک کرنے والا ہوگا۔ تو اس عظیم رات اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس طرح والدین کی نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ حاسد کی مغفرت نہیں ہوگی، جو دلوں میں لوگوں کے لیے بغض یا کینہ رکھتا ہے۔ اس طرح شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی جو شراب پیتا ہے۔ قاتل کی مغفرت نہیں ہوگی جس نے ناحق کسی کو قتل کیا، اور متکبر کی مغفرت نہیں ہوگی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کے عمدہ قسم کے کپڑے یا چپل پہنتا ہے، اور چغل خور کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی مشرک ہے تو اپنے شرک سے توبہ کر لے تو مغفرت پا سکتا ہے۔ والدین کے نافرمان کو چاہیے کہ اپنے والدین سے صلح صفائی کرے، ان سے معافی طلب کرے، اس کے بعد اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس طرح حاسد کو چاہیے اپنے دل کو صاف کر لے تو بھی مغفرت پا سکتا ہے، اور شرابی ہے تو شراب کو ترک کرنے سے اپنی مغفرت کو حاصل کر سکتا ہے، اور قاتل ہے تو مقتول کے گھر والوں کو دیت دے، انہیں راضی کر لے تو مغفرت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر چغل خور ہے تو چغل خوری میں جس کی چغلی کی ہے اس سے معافی مانگے اور آئندہ سے چغلی سے توبہ کر لے تو بھی مغفرت پا سکتا ہے۔ اور متکبر ہے تو تکبر سے اپنے دل کو صاف کرے تو بھی مغفرت پا سکتا ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے بعد بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے کہ جو مغفرت طلب کرتا ہے گناہوں سے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو رزق مانگتا ہے، رزق کی وسعت چاہتا ہے میں اسے رزق عطا کروں، اور کون ہے جو مصیبت میں ہے، مصیبت زدہ ہے، مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور میں اسے چھٹکارا دے دوں۔ ابو داؤد اور نسائی شریف میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں نے آپ کو سوائے رمضان کے اس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کسی مہینے میں جس قدر آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، رجب اور رمضان کے درمیان اس مہینے کی برکت سے لوگ غافل اور بے خبر ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، جو سورہ دخان کی آیت ہے 25ویں پارے میں، اس سے بھی یہی شب برات مراد ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کا انکار کیا، جیسے کہ مولانا مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم سے مراد شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر، اس سے مراد شب برات نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آگے فرماتے ہیں کہ اس سے شب برات کی قدر اور منزلت اور قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا، کہ بہت سی احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ترمذی شریف میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے شعبان اور رمضان کے کسی مہینے میں اس قدر کثرت سے پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کون سے مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان۔ شعبان کی فضیلت میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ضعیف ہیں اور کچھ تو بالکل ہی جھوٹی اور من گڑت اور موضوع احادیث ہیں۔ البتہ جس شخص کو روزے رکھنے کی عادت نہیں تو اسے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اتوار کی رات آپ اس شب کے فضائل کو سمیٹ سکتے ہیں اور پیر کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور فرمایا کہ ایام 20 کا روزہ رکھنا اور رمضان کے روزے رکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے پورے سال روزے رکھنا۔ تو اس مہینے میں جن اعمال سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہمیں 3 قسم کے ملتے ہیں، جن کے ساتھ کچھ منکرات لگا دی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس مہینے میں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جن کا نہ ہی شرع سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے، اور نہ ہی حدیث مبارکہ سے۔ جیسے کہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رات اس شب برات میں قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں پر مردوں کے لیے دعا کی، لیکن بار بار جانا اور دوبارہ جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھار زندگی میں قبرستان اس رات میں جا سکتا ہے یا دن میں جا سکتا ہے، لیکن اسے مردوں کا مہینہ قرار دینا، حلوے بنا کے تقسیم کرنا اور اجتماعات رکھنا، تو یہ سب کچھ اس مہینے میں کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ جا کے قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پتیاں بچھاتے ہیں، تو یہ سب فضول اخراجات ہیں، فضول خرچی ہے اور شیطان کا ساتھی بننا ہے، کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو ہمیں حدیث مبارکہ میں ملی وہ ہے عبادات کرنا، کثرت سے عبادت کرنا اس رات میں، اور یہ نفل عبادت ہوگی، اور نفل عبادت کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں رکھا گیا، اور نفل عبادت کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے خفی رکھ کے کیا جائے، یعنی خلوت اختیار کی جائے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی یہ بہترین رات ہے، اسے جلوہ گری میں مت ضائع کیجیے۔ یعنی اس رات میں جو مخصوص قسم کے نفل بتائے جاتے ہیں، جن کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں، ان کا حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی عورتوں کا اکٹھے ہونا یا مردوں کا اکٹھے ہو کر ایک گروپ کی صورت میں، ایک اجتماع کی صورت میں عبادات کرنا، یہ بھی کہیں سے حدیث سے ثابت نہیں۔ اور تیسرا جو عمل ہے خاص اس مہینے کے ساتھ وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو روزہ رکھنے کی جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، ایک تو اس 15ویں شب کا روزہ جو ہے وہ حدیث میں بھی ثابت ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھا کرو 15ویں شعبان کا۔ اور دوسری یہ کہ اسی 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ ایام 20 میں بھی شامل نظر آ رہا ہے، کہ چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا اس روزے کے متعلق خاص چیز یہ ہے کہ یہ روزہ پیر کے دن آ رہا ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے کہ پیر اور جمعرات کو بھی نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اتنے سارے خصوصیات اور برکات سے ایک روزے میں آپ کو ملیں گے۔ تو ان عبادات کو کیجئے اور خالص نیت کے ساتھ کیجئے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیجئے، ذرا بھی نیت میں کھوٹ نہ آئے، کیونکہ ذرا بھی اگر نیت میں کھوٹ آئے گی کہ مجھے فلاں بندہ نیک کہے یا فلاں مجھے دیکھے تو اس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اعمال کیجئے، اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، لیکن بالخصوص فلسطینیوں کو یاد رکھیے گا کہ وہاں پر خوراک، پانی، آئد وغیرہ بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر ادویات نہیں ہیں، اور خیموں میں لوگ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور اوپر سے اسرائیل کی بمباری مسلسل جاری ہے، اور وہ لوگ بالکل رفح کے اینڈ میں 13 سے 14 لاکھ لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں وہاں پر، وہ شدید بھوک کا شکار ہیں۔ تو ان کے لیے بالخصوص دعائیں کیجئے
اور یہ ایسے غمزدہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فیملی کے اکثر ممبرز کو کھو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد فلسطین کو آزادی کی بہاریں نصیب فرمائیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اور شعبان کی مسنون دعا پڑھنا نہ بھولیے گا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور اس کے علاوہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھیں کہ اللہم ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔